بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ نیا سال مبارک ہو۔ اچھی خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے نئے سال میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کا ریزولوشن لیا ہے۔ صبح اٹھے کابینہ کا اچانک اجلاس بلایا اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی۔ اب پتہ نہیں ریزولوشن مہنگائی کو روکنے کا تھا یا پھر آرمی ایکٹ میں ترمیم کا، لیکن سال نیا ہے اور کام پچھلے سال والے ہیں۔ نئے سال کا پہلا دن اس لیے بھی ہنگامہ خیز ہے کہ عوام پر مہنگائی کا نیا بم گر چکا ہے۔ پہلا دھماکہ تیل اور پیٹرولیم کی قیمتوں، پھر بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے ہوا۔ پیٹرول 2 روپے 60 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 25 پیسے اضافہ ہوا۔ ایل پی جی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ ایل پی جی 24 روپے فی کلو مہنگی ہوئی، جبکہ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 277 روپے اضافہ ہوا ہے۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کی بوری 2200 روپے کی ہو گئی۔ حکومت نے نئے سال کے پہلے دن آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ پارلیمنٹ سے اس میں ترمیم کرائی جائے۔ تو ایک طرف تو حکومت نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے اور فیصلہ معطل کرنے یا فیصلہ کالعدم کرنے کی درخواست کر رکھی ہے، تو دوسری طرف اسے کابینہ سے بھی منظور کرا لیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس معاملے پر حکومت کی کنفیوژن برقرار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا تو پھر آرمی ایکٹ ترمیم کی کابینہ سے منظوری کیوں کرائی گئی ہے؟ سپریم کورٹ میں جو نظر ثانی کی اپیل تھی اس کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسری طرف نیب آرڈیننس بھی نئی مشکلات لا رہا ہے۔ اکرم درانی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھا دیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ بیوروکریٹس اصل اتھارٹی ہیں اور انہیں ہی نئے ترمیمی آرڈیننس میں تحفظ دے دیا گیا ہے۔ اب ہم کسی عوامی نمائندے کی گرفتاری کی اجازت کیسے دیں، جس سے لگتا ہے کہ آرڈیننس جلد بازی میں پیش کیا گیا اور اس میں اداروں کو کیا مشکلات ہو سکتی ہے، کورٹ کے آگے کیا ری ایکشن آ سکتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ حکمران جماعت نے سال کے آغاز میں ہی اپنے حوالے سے بلین ٹری کیس کی انکوائری بدلنے کی درخواست کر دی ہے اور اطلاعات یہ کہ اس کیس میں نیب نے تقریباً 462 ارب روپے کی ریکوری دریافت کی ہے اور یہ کرپشن چونکہ نیب نے پکڑی ہے۔ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ پشاور بی آر ٹی، بلین ٹری منصوبہ، مالم جبہ کیس، گو سکول اور پناہ گاہوں میں بھی گھپلوں کی شکایات ہیں اور اسی وجہ سے نیب کے پر کاٹے گئے۔ تو نئے سال میں مہنگائی کا بم تو گرا ہے لیکن کرپشن کے قصے زبان زد عام ہو رہے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ حکمران جماعت جلد بازی میں فیصلے کر رہی ہے، چاہے وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ ہو یا نیب آرڈیننس میں ترمیم کا فیصلہ ہو، تو جلدی فیصلے کرائے جا رہے ہیں اور جلد بازی کی وجہ کیا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہی لیا جا رہا ہے، جس کے مطابق ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ دیکھیے، نیشنل انٹیگریٹی تب ایٹ سٹیک ہوتی ہے اسپیشلی جب آپ کا ملک کا جو وہ ہو ڈیفنس منسٹر ہو یا آپ کے ملک کا فارن منسٹر ہو، جیسے وہ تھے فارن آفس از اے ویری سینسٹیو پلیس، اٹ از، تو وہ یا آپ کے ملک کا پرائم منسٹر ہو۔ ہمارے جو اخبار میڈیا کے دوست ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی اور جو سنجیدہ بات کرنے بابر ستار صاحب ہیں، ہماری وہ ریما عمر ہے، قانون دان ہے اور بڑی جچی تلی بات کی۔ دیکھیے ابھی مزید ترمیمات کی ضرورت ہے نیب کے قانون میں۔ وہاں نیب کا ملزم جو ہے اس کو ضمانت کا حق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بھی ریمارکس دے چکی ہے۔ تو ہمارا ضمیر تو سب سے اہم ہوا نا اس معاملے میں کہ ہمارا تو ضمیر اگر ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم کمپرومائزڈ ہیں تو آپ کسی اور کی بات کیسے وہ کر حضور سکتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کہ وہ انہوں نے جو ایک خاتون اپنے بچے کو لائی گڑ بڑا کھاتا ہے تو ان کے تو 2 دن انہوں نے ہی دعا کی تھی، کیونکہ انہوں نے بعد میں تیسرے دن فرمایا کہ 2 دن میں نے بھی گڑ کھایا ہوا تھا۔ تو یعنی جو بھی ہو، شہد گڑ جو بھی ہو، بیسک چیز یہ ہے کہ جب آپ بھاشن دیتے ہیں کہ ٹیکس دینا چاہیے تو اس کا مطلب آپ کو دینا جب بھاشن دے کے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محکمے جو ہے ہمارے حوالے کر دے یا ان کو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر وہ محکمے پیپلز پارٹی آفر کر دیتی ہے، وہ پیپلز پارٹی نے آفر کرنی ہے یار، آپ بھی خوب باتیں کرتے ہیں۔ نہیں تو میں کہہ رہا تو وہ پی ٹی آئی کے بھی رونا رو رہے ہیں کہ ان کو بھی 1.5 سال ہونے کو والا ہے، یعنی 17 مہینے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کیا کیا۔ دیکھیں وفاقی حکومت پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب 1.5 سال ہو گیا، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔
تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا. لیکن اگر ہم نے امپورٹس ہی کم کر لی ہیں اور ہماری ایکسپورٹ وہیں پہ کھڑی رہی ہے تو کیا فائدہ ہوا پھر اس کا؟ آپ کا ایکسپریس نیوز ہے نا, ایک آپ کی آمدنی ہے, ایک آپ کا خرچہ ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ کی آمدنی بڑھے, لیکن اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ سکتی اور خرچے آپ کے بڑھیں تو آپ کا یہ ایکسپریس نیوز قرضہ لے گا. ہم نے ایکسپورٹ بھی بڑھایا, وہ 15% ایکسپورٹ بڑھا ہے. کم ہونا وہ رک گئی ہے, اور جس کی وجہ سے اس کے اثرات ہماری اکانومی کے اوپر بھی پازیٹیو پڑ رہے ہیں, اور کرنٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بہت کم رہ گیا ہے. باقی اس میں کافی زیادہ اسکویز ہوئی ہیں چیزیں. اور اب سال گزشتہ کی کچھ بات کرتے ہیں. 2019 کے دوران پاکستان کی معیشت کو سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. بلند تاریخی خسارے کے ساتھ روپے کی قدر میں تاریخی کمی بھی اسی سال رونما ہوئی. اخباری اطلاعات کے مطابق لگ بھگ 44 ارب ڈالر کے قرضوں کے معاہدے کیے گئے, جن میں IMF سے 6 ارب ڈالر, متحدہ عرب امارات سے 6 ارب 20 کروڑ ڈالر, چین نے 2 ارب 20 کروڑ ڈالر, ورلڈ بینک سے 2 ارب 47 کروڑ ڈالر, جبکہ ایشیائی ترقی بینک نے 1.5 کروڑ ڈالر کے قرضوں کی فراہمی کے معاہدے کیے. فرانس نے بھی پاکستان کی معاشی مدد کے لیے کئی ارب ڈالر سے زائد مالیت کے قرضے فراہم کرنے کا معاہدہ کیا, جبکہ قطر نے بھی 3 ارب ڈالر کی فراہمی کے معاہدے کیے. تو IMF سے معاہدے کے تحت پاکستان نے روپے کی قدر کو مارکیٹ کی طاقتوں پر چھوڑ دیا, جس کے نتیجے میں جون 2019 میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح 164 روپے سے تجاوز کر گئی, جو گزشتہ سال تقریباً 139 روپے تھی. غیر ملکی قرضوں اور معاونت کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر کسی حد تک مستحکم ہوئے اور سال کے اختتام پر ڈالر نیچے آیا اور روپے کی قدر 154 روپے تک آ گئی. تو زر مبادلہ کے ذخائر میں 2019 کے دوران تقریباً 3 ارب 83 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا. سرکاری ذخائر 3 ارب 70 کروڑ ڈالر اضافے سے 10 ارب 90 کروڑ ڈالر کی سطح تک پہنچ گئے. سال 2019 کے دوران عوام کو بے لگام مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا. نومبر 2019 میں افراط زر کی شرح 2018 کے مقابلے میں دگنی رہی. نومبر میں افراط زر کی شرح یعنی مہنگائی 12.28% تک گئی, جو 4.5 سال کی مہنگائی کی بلند ترین سطح پر تھی. 2019 میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کئی بار اضافہ ہوا اور کئی بار اس کی قیمت برقرار رکھی گئی. سال 2019 میں پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں مجموعی طور پر 6 مرتبہ اضافہ کیا گیا اور 4 مرتبہ کمی کی گئی, 2 مرتبہ قیمتیں برقرار رکھی گئیں. وفاقی حکومت نے اس سال کے آغاز میں یعنی پچھلے سال کے آغاز میں پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تھا, یعنی 2019 کا آغاز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی. یہ کمی تقریباً 4 روپے 86 پیسے فی لیٹر کی گئی پیٹرول کی قیمت میں, اور ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 26 پیسے, جبکہ مٹی کے تیل کی 52 پیسے کمی کی گئی تھی. اس کے بعد پیٹرول 90 روپے 97 پیسے پہنچا, یعنی 2019 کے آغاز میں پیٹرول کی قیمت 90 روپے 97 پیسے تھی. ہائی سپیڈ ڈیزل 106 روپے 68 پیسے تھا, مٹی کا تیل 82 روپے 98 پیسے اور لائٹ ڈیزل 75 روپے 28 پیسے ہو گیا تھا. فروری میں قیمتوں میں کچھ مزید کمی کی گئی, جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 59 پیسے فی لیٹر کم ہوئی, مٹی کے تیل میں 73 پیسے کم ہوا, یہ معمولی کمی تھی. مارچ میں ایک دم پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافہ ہوا اور پیٹرول کی قیمت میں 2.5% یعنی 2.5% اضافہ کیا گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ 4 روپے 75 پیسے اضافہ ہوا, تو مٹی کا تیل 4 روپے اور لائٹ ڈیزل میں 2.5 روپے اضافہ ہوا. اپریل میں پھر قیمت بڑھ گئی اور پیٹرول میں ایک دم 6 روپے اضافہ ہوا, پیٹرول 98 روپے 88 پیسے ہو گیا, ڈیزل 6 روپے اضافے کے ساتھ 117 روپے 43 پیسے کا ہوا, مٹی کا تیل لائٹ ڈیزل 3 روپے اضافے کے ساتھ 89 روپے 31 پیسے اور 80 روپے 54 پیسے ہوا. مئی میں مسلسل تیسری بار قیمت ایک بار پھر بڑھی, پیٹرول 9 روپے بڑھا اور 9 روپے 14 پیسے بڑھا اور ایک دم پیٹرول 108 پہ پہنچ گیا. ڈیزل تقریباً 4.25 روپے بڑھا اور وہ ڈیزل 122 روپے 32 پیسے کا ہو گیا. مٹی کا تیل بھی بڑھا, مٹی کے تیل میں 7 روپے 46 پیسے قیمت بڑھی, لائٹ ڈیزل 6 روپے 40 پیسے بڑھا. تو جون میں چوتھی بار یہ بیک ٹو بیک قیمتیں بڑھی تھی. پیٹرول 4 روپے 26 پیسے کے ساتھ 112 روپے پہ پہنچ گیا, 90 سے شروع ہونے والا 112 پہ پہنچ گیا. اس کے بعد ڈیزل بھی 4.5 روپے بڑھا اور
मट्टी के तेल कीमत बढ़ी। जुलाई में कीमतें स्टेबल हो गई, बजट आया, उसके बाद कीमतें स्टेबल हुई। फिर अगस्त में पेट्रोल 5 रुपए 15 पैसे इजाफे के साथ 117 रुपए 83 पैसे बढ़ा। डीजल 5 रुपए 65 पैसे के साथ 132 रुपए चला गया और मट्टी के तेल में तकरीबन 5 रुपए 38 पैसे का इजाफा हुआ। तो मट्टी का तेल भी 100 की जो हद है वो अबूर कर गया और 103 रुपए 84 पैसे हुआ। लाइट डीजल 8 रुपए 90 पैसे इजाफे के साथ 90 रुपए 92 पैसे का हो गया। तो 6 माह तकरीबन उसके बाद कीमतें बरकरार रही। सितंबर में फिर एकदम फ्लैक्चुएशन शुरू हुई, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी की गई। हालांकि इस 6 महीनों के दौरान आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 40-50% कम हुई और इस साल की कम तरीन सतह इन 5-6 महीनों में थी। लेकिन 6 महीने तक पेट्रोल की कीमतों में ना इजाफा किया गया ना कमी की गई। तो सितंबर में आप जब आए तो फिर एकदम पेट्रोल जो है, फिर जब अवामी दबाव बढ़ा, बार बार बात हुई, तो पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे कम किया गया। तो पेट्रोल 113 रुपए 24 पैसे का हुआ, डीजल 5 रुपए 33 पैसे कम हुआ, 127 रुपए 14 पैसे का हुआ। मट्टी का तेल 4 रुपए 27 पैसे कमी से 99 रुपए 57 पैसे हुआ। लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे कमी से 51 रुपए 89 पैसे का हुआ। अक्टूबर में कीमतें बरकरार रही। नवंबर में पेट्रोल कीमत में 1 रुपया और हाई स्पीड डीजल में 27 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ, जबकि मट्टी का तेल तकरीबन 2.5 रुपए बढ़ाया गया और लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 56 पैसे फी लीटर कमी की गई। नए इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 114 रुपए 24 पैसे हुई और हाई स्पीड डीजल 127 का हुआ। मट्टी का तेल 97 रुपए 18 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 85 रुपए 33 पैसे हुई। दिसंबर में हुकूमत ने पेट्रोल कीमत में बहुत बड़ी हाथमदाई कमर पे लात मारी और चूंकि उस वक्त कीमतें लोएस्ट प्राइस थी पूरी दुनिया के अंदर, तो 25 पैसे फी लीटर कमी की गई। तो पेट्रोल 114 की नफसियाती हद से थोड़ा नीचे आया और 113 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल इसमें 2 रुपए 40 पैसे कम किए गए, तो वो 125 रुपए 1 पैसे का हुआ। मट्टी का तेल वापस 96 रुपए 35 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 2 रुपए 90 पैसे कमी के बाद 83 रुपए 43 पैसे का हो गया। और आज नए साल के आगाज में कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है और नए साल का आगाज एक पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हुआ है और नए साल का आगाज जो है वो 2 रुपए 61 पैसे इजाफे के साथ हुआ है और पेट्रोलियम कीमत एक बार फिर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम को इत्तेहाद की ऑफर क्या की, हुकूमती ईवानों में खलबली मची हुई है। इस पे हमारे दोस्त क्या खबर दे रहे हैं, क्या तजिया दे रहे हैं, देखते हैं रिपोर्टर्स। और कराची के जरिए सारी पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है दुनिया तक पहुंचना, माल उधर से आना, माल उधर से जाना और वहां पैदा, तो उनका तो हशर आपने कर दिया। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये महकमे जो है हमारे हवाले कर दे या इनको, उसमें हर्ज क्या है? अगर वो महकमे पीपल्स पार्टी ऑफर कर देती है, वो पीपल्स पार्टी ने ऑफर करनी है यार, आप भी खूब बातें करते हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, तो वो पीटीआई के भी रोना रो रहे हैं कि इनको भी 1.5 साल होने को वाला है, यानी 17 महीने हो गए हैं, वो तो इन्होंने अभी तक क्या किया। देखें, वफाकी हुकूमत पे उन्होंने कह दिया कि जनाब 1.5 साल हो गया, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, अदम इत्मीनान उन्होंने बता दिया। और उन्होंने कहा कि हम वजारतों के लिए नहीं बैठे, वजारतें हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला है, जाहिर है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही है ना, हल्का नियाबत वही है, वोट बैंक वहाँ पे है। अगर वहाँ के लोगों की कोई बात कर रहा है मसाइल की निशानदेही कर रहा है, लेकिन आप उस तरफ आ नहीं रहे, मैं जिस तरफ मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप जैसा वो बताएं, अपने दोस्त को न बचाया करें हर वक्त। मैं तो उसके साथ हूँ क्योंकि वो बेईमान नहीं है। तो जब मुझे खुदा ना खाता ऐसी कोई रिपोर्ट मिलेगी तो मैं ऐलान कर दूंगा। मैं पॉलिटिकल डेवलपमेट हो रही है ना, उस पर अल्लाह की जात से मैं नहीं डरता। पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में तो आप कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। कमाल करते हैं। मैं कह मुझे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, अगर वो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वो भी बेवकूफ तो नहीं है, उनको पता था ना कि वजारतों के बाद ये कुछ मुझसे मांगेंगे, अगर ये ऑफर कर देते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है आईनी बैठ के बात करते हैं, तो फिर इस लम्हे तक ना एमकेएम ना कोई और इत्तेहादी इमरान खान की कोलिशन गवर्नमेंट से अलहदा नहीं हो रहा, ना उनको छोड़ रहा है, ना छोड़ना है उन्होंने, और ये चलेगा काम। हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस को ठीक करें, महंगाई को नीचे लाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएं, और ये जो इस तरह के बेवकूफ़ाना इकदाम है इनसे परहेज करें। अगर अंपायर न्यूट्रल हो जाए फिर वो न्यूट्रल
नहीं न्यूट्रल हो जाए फिर आप क्या करेंगे? नहीं, एम्पायर न्यूट्रल है। नहीं ये बात ना करें। अंपायर फुली तौर पे कह रहे हैं कि हम स्टेट के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं और हमारा काम है गवर्नमेंट के साथ। ये तो ख्वाहिश है कि वो न्यूट्रल हो जाए। नहीं, न्यूट्रल होना की बुरी बात है? नहीं, ये तो ख्वाहिश है। हुक्मरान जमात और उसके हमायती मीडिया का ख्याल ये है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी इत्तेहादी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगी, जबकि पिछले 3-4 माह में सिचुएशन बदल गई है। तकरीबन तमाम इत्तेहादियों ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल जरूर उठाए हैं। हाँ साहब की जमात इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी, इसलिए उन्हें इत्तेहादी मुहैया की गई। बुनियादी तौर पर इसे ताकतवर हल्कों की तरफ से किया गया बंदोबस्त समझा जाता है और समझा यही जाता है कि अगर वो ताकतें जिन्होंने भानमती का कुंभा जोड़ा था कहीं वो तो पीछे नहीं हट चुके। हुकूमत के इत्तेहादियों की शिकायत हुकूमत से नहीं है बल्कि हुकूमत बनाने और चलाने वालों से है। हुकूमत इत्तेहादियों के बलबूते पर खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने एमकेएम को इत्तेहाद की दावत देकर हुक्मरान जमात और उनके हमायतियों में हलचल मचा दी है। अब वज़रा की दौड़ें लगी हुई हैं। कुछ वज़रा आज भी कराची में बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अहम बात यह है कि खान साहब के जो अलाइज हैं वो खान साहब के फितरी इत्तेहादी नहीं है बल्कि जिन्होंने दिए थे वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। तो इत्तेहादी अपनी जगह हुक्मरान जमात की कारकर्दगी से परेशान जरूर है लेकिन इत्तेहाद में रहने पर मजबूर है। तो मेरा गुमान ये कि अब इत्तेहादी भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जबरी इत्तेहाद से किसी तरह अलग किया जाए, या तो उन्हें इजाजत मिल जाए या फिर अगर वो अलग होते हैं तो फिर उन्हें कोई दोबारा इत्तेहाद में रहने पर मजबूर न करे, बाउंड न करे। इसीलिए अब मुझे लगता है कि टेस्टर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और वज़ीर हाउसिंग पंजाब महमूद रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन दी फ्रंट में और साल गुज़श्ता के हवाले से बात हो रही है कि हुकूमत ने कौन कौन से काम किए, कौन से काबिल जिक्र काम किए। देखते हैं क्या फरमाते हैं महमूद रशीद साहब। तो जो है वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने सही तरीके से डील ही नहीं कर सके बल्कि उल्टा और कंट्रोवर्शियल बना दिया। 3 पॉइंट्स बता दें सर, पिछलों पे ब्लेम किए बगैर आपकी गवर्नमेंट का। साल का एंड है आज। देखें कामरान, मैं ये समझता हूं कि एक तो पूरी दुनिया जो है इंटरनेशनल जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत संभल गई है और डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ना और रुपए की कीमत कम होना वो रुक गई है और जिसकी वजह से इसके असरात हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पॉजिटिव जी पड़ रहे हैं और करंट ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बहुत कम रह गया है। बाकी उसमें काफी ज्यादा स्क्वीज हुई हैं चीजें। तो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनली तो सारे लोग कह रहे हैं कि जो सख्त तरीन इकदाम यहाँ इकोनॉमी की बेहतरी के लिए किए थे ये साहब, जिसकी वजह से मेरे सामने ना अभी लेटेस्ट मेरे सामने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की। ये तो बात मुकम्मल कर सर, ये आपने मुझे कहा ना कि फौरन आपने जवाब देना, मैं क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए। सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट है, पाकिस्तान 4 दर्जे नीचे गिरा है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के मुकाबले में। जी अब आप बताइए, 44वें नंबर पे इस वक्त पीछे है, नीचे है जी, 4 दर्जे नीचे गिरा है। मैं ये समझ रहा हूं कि अब जब उठना शुरू होगा, एक तो बड़ी ये मुसीबत है कि सब कहते हैं 6 महीने में साल में जवाब दे दो कि ये हो गया, ये फेल हो गए। भाई 5 साल के लिए हमें अवाम ने मुंतखब किया है, हमें खैरात नहीं किसी ने दी कि 6 महीने। अगर हम डेडलाइनें देते रहे हैं तो वो डेडलाइनें आप सब कह सकते हैं कि वो गलत साबित हुई, लेकिन मैं बिल्कुल कतई तौर पर मायूस नहीं हूं और बड़ा पुरुमीद हूं कि बतदरीज मैक्रो लेवल के ऊपर जो बेहतरी आ रही है उसके बाद ये माइक्रो लेवल के ऊपर भी आएगी। दूसरा कामरान, हमने अपने सूबे में और केपीके के अंदर भी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी और ये कारनामा है हमारी हुकूमत का कि हमने एजुकेशन, हेल्थ, पीने का साफ पानी, इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी है। जबकि माजी के अंदर हुकूमतों सर वो घर नहीं बने अभी तक, वो जो 50 मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्लाई ओवर्स नहीं, वो घर बन रहे हैं जी। यहाँ कोई 25,000 के करीब यूनिट हमारे शुरू हैं और ये अगले साल ये लाहौर में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, बाकी शहरों में, हाँ उस तरह से हम डंडोरा नहीं पीट पा रहे, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ हमारा कमाल ये है कि हम
نہیں، ہم نے یہ سوشل سیکٹر، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اندر یہ پچھلے سال سوا سال میں پنجاب کے اندر 9 یونیورسٹیز نئی بنائی ہیں، زبردست، بریک کے بعد 10 سال کے اندر نون لیگ کی حکومت نہیں بنا رہی، اور 7 نئے ہاسپٹل۔ حکمران جماعت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا لیکن وہ عوام کو بتا نہیں پا رہے، میڈیا پر اس کی تشہیر نہیں کر پا رہے، تو اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس سادگی پہ ہائے کون مرنا جائے۔ 25,000 گھر بن رہے ہیں تو کیا ٹھیکیدار جن بھوت ہیں کہ گھر بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس کی تشہیر کرنا کون سی راکٹ سائنس ہے؟ 2 منٹ کی اگر ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں کہ یہ گھر بن رہے ہیں، چاہے وہ کسی کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنا کر وائرل کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دکھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور بتانے کو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ٹرک کی بتی وہ ضرور جلے گی خواہ کچھ ہو جائے۔ تو پاکستان کے عوام اندھے ہیں اور بہرے ہیں، نہ میڈیا کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے کہ حکومت اچھے کام کر رہی ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہے، یعنی تعلیم پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے، صحت پر بہت کام ہو رہا ہے، تو اگر یہ کام ہو رہے ہوتے تو یہ بات چھپی نہ رہتی۔ اگر لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنا کر ڈھول پیٹے جا سکتے ہیں تو اس سے بڑے کام اگر ہوئے ہوتے تو پھر ان کا ڈھول کیوں نہیں پیٹا گیا؟ تو حکمران جماعت کا حال اس مکینک جیسا ہے جو گاہک کو یہ کہہ کر بیوقوف بناتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا موشن ٹوٹ گیا تھا، اس نے موشن ڈال دیا۔ اسی طرح حکمران جماعت ملک کی معیشت کا موشن ٹھیک کرنے کے دعوے کر رہی ہے جو مفروضے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور حکومتی ترجمان صداقت عباسی گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومت نے اس سال یعنی اپنے اقتدار کے پہلے سال بہت سے قرضے لیے، کیوں لیے، اور اس پر معیشت کو بہتر کرنے کے دعوے بھی کیے گئے۔ صداقت عباسی معیشت میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ ٹیچر ہیں، آپ پڑھاتے ہیں معیشت، مجھے پتا ہے بڑا سمپل فارمولا ہے سر کہ دیکھیں نا، یہ امپورٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ اگر تو ہم نے ایکسپورٹس بڑھا لی اپنے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا، لیکن اگر ہم نے امپورٹس ہی کم کر لی ہیں اور ہماری ایکسپورٹ وہیں پہ کھڑی رہی ہیں تو کیا فائدہ ہوا پھر اس میں؟ آپ کا ایکسپریس نیوز ہے نا، ایک آپ کی آمدنی ہے، ایک آپ کا خرچہ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی آمدنی بڑھے، لیکن اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ سکتی اور خرچے آپ کے بڑھیں تو آپ کا یہ ایکسپریس نیوز قرضہ لے گا۔ ہم نے ایکسپورٹ بھی بڑھایا، وہ 15% ایکسپورٹ بڑھا ہے، لیکن امپورٹ کو ڈراسٹیکلی کم کر کے، قوم کے خرچے کم کر کے، کم از کم اس تو پھر قرضے نہیں لیے؟ پھر ہم نے نہیں، قرضے ہم نے لیے، قرضے تو لینے تھے، 10 ارب ڈالر واپس کیا، اور جو ابھی بھی خسارہ ہے جو معیشت میں جس طرح 16 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہم نے، 11,000 ارب روپیہ ایک سال کے اندر ہم نے قرضے بڑھائے۔ اچھا، یہ 11,000 کر رہے ہیں نا، وہ قوم کے لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ 11,000 میں تقریباً 4,000 ارب صرف وہ ہے جو چونکہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کا کوانٹم ڈی ویلیویشن ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہوگی یا پیپلز پارٹی نے کی ہوگی۔ آپ ڈی ویلیویشن کے لیے کوئی کتاب کھول لیں، جس ملک کی ایکسپورٹ 20 ارب ہو اور اتنے ہی اس کا خسارہ ہو تو اس میں ڈیویلیوشن تو ناگزیر ہے۔ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے سر کہ اگر 1 روپیہ ڈیویلیوشن ہو جائے 1 روپے تو 1,000 ارب 100 ارب کا قرضہ بڑھ جاتا ہے، 100 ارب جی بڑھتا ہے، تو بڑھائے نا آپ 30,000۔ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کو یہی بتا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس ملک کو ڈبونے والوں سے اس قوم نے جان چھڑائی، ورنہ جو 20 ارب کا خسارہ ہے وہ آپ کا اور ڈی ویلیویشن کرتا۔ اگر ہم یہ نہ روکتے تو خدا نہ خواستہ آج ڈالر 200 روپے کا ہوتا، تو وہ آپ قرضوں کی باتیں کر رہے ہیں، وہ قرضے اور بڑھتے۔ تو یہی تو میں جو آپ کہہ رہے ہوں ملک کے لیے آپ نے بچا لیا پاکستان کو۔ جی، پاکستان کو جس طریقے سے یہ ڈبو رہے تھے اس طرح بچا لیا کہ اگر ہمارا 25 ارب ہوتا تو اس قوم کو 25 ارب ڈالر کا قرضہ اور لینا پڑتا اور ڈی ویلیویشن ہوتی، اور جو وہ دور تھا اس کا ایک، یعنی کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں اس سال میں کم از کم اس حکومت کا کوئی اس طرح کا بڑا سکیم جس طرح کے ماضی ٹھیک ہو گیا، یعنی قرض اتارنے کے لیے قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، اور آگے بھی یہی لگ رہا ہے کہ مزید قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لیا جائے گا۔ تو قرضوں کی گنگا جو پہلے بھی بہ رہی تھی وہ اب بھی بہ رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ قرض لے رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ کہ اپنی آمدن بڑھانے کا ایک بھی منصوبہ نہیں ہے، ایک بھی پالیسی نظر نہیں آتی۔ اداروں کی ریفارم کہہ کر رہے تھے کہ ہم اداروں کی ریفارم کریں گے تو ادارے گرو کریں گے، پروفٹ میں چلے جائیں گے، تو وہ بھی زیرو ہے۔ کرپشن اپنی جگہ موجود ہے، ایک کے بعد ایک سکینڈل آ رہا ہے۔ تو حکمران جماعت یہ کہتی ہے کہ ان کا کوئی مالیاتی سکینڈل نہیں آیا۔ اگر مالیاتی سکینڈل نہیں تھا تو پھر وزیر صحت کیانی صاحب کو کیوں ہٹایا گیا؟
جنہوں نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے تقریباً 250 ارب کی گڑبڑ کرنے کا الزام ہے ان پر. پھر بی آر ٹی پہ اسٹے پہ کیوں چلے گئے؟ اب بلین ٹری میں نیب نے 462 ارب روپے کی کرپشن نکالی ہے. دی نیوز میں سٹوری چھپی ہے. لیکن آپ نے نیب کے قوانین نہیں بدل دیے. پارٹی فنڈنگ اتنا اہم کیس ہے, اس میں خود کو کلیئر کیوں نہیں کرایا جا رہا؟ بار بار عدالتوں میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ سٹے آرڈر کس بات پر لیے جا رہے ہیں؟ تو کرپشن کے درجنوں کیسز اور درجنوں مثالیں موجود ہیں. تقرری اور تبادلوں پر کھلی کرپشن چل رہی ہے. لیکن چونکہ اوپر کے لیول پر معیشت یا معاشی معاملات کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. جن کے ہاتھ میں ہے ان کو سب کو پتا ہے, تو نہ وہ کرپشن کرتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں. تو جہاں اختیار ہے ان کا, وہاں سب دھندے چل رہے ہیں. دوسری جانب سارے ترقیاتی کام بند پڑے ہیں. اگر ترقیاتی کام نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر خرچہ نہیں ہوگا. تو جس ملک میں ڈیولپمنٹ کے کام بند ہو جائے وہ ترقی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ زوال کی جانب جا رہا ہوتا ہے. تو یہ عجیب معیشت ٹھیک کی گئی ہے کہ سارے کام بند کر دیے گئے, یعنی دکان کا شٹر گرا دو تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا اور کوئی نہ نفع نہ نقصان. تو یہ کیسی معیشت چل رہی ہے؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہوئے ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور ندیم علی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں وزیر موسمیات زرتاج گل, اور یہ بھی خاتون کے حوالے سے ایک بہت اہم معاملہ ہے. اور اسی پہ بات ہو رہے وہ ٹک ٹاک سے بڑی جو خاتون جنہوں نے شہرت حاصل کی وہ آج کل سیاستدانوں کے گلے پڑی ہوئی ہیں. تو چونکہ معاملہ یہ کہ وہ سیاستدان وہ ہے جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں, تو اسی پہ وضاحت دے رہی ہے زرتاج گل. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. کے نام آ رہے ہیں, پارٹی کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے عمران خان کو. سیریسلی ندیم صاحب, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آئی ایم نو ون ٹو کمنٹ آن دس لیڈی اور اینی بڈیز پرائیویٹ لائف. جہاں تک قومی سیکرٹ اور اس کی بات ہے, نیشنل انٹیگریٹی کی بات ہے, دیکھیے نیشنل انٹیگریٹی تب ایٹ اسٹیک ہوتی ہے اسپیشلی جب آپ کا ملک کا جو وہ ہو ڈیفنس منسٹر ہو یا آپ کے ملک کا فارن منسٹر ہو, جیسے وہ تھے فارن آفس از اے ویری سینسٹیو اٹ از, تو وہ یا آپ کے ملک کا پرائم منسٹر ہو اور وہ اقامہ ہولڈر ہو, وہ کسی ملک میں چوکیداری کرتا ہو, کسی ملک میں وہ پی این کی نوکری کرتا ہو, وہ راز بیچ بھی سکتا ہے, وہ اپنی بزنس کی خاطر, اقامہ کی خاطر وہ اپنے اوتھ کو اور اپنی ملک کی انٹیگریٹی کو اور ملک کے رسپیکٹ کو داؤ پہ لگا سکتا ہے, لگایا بھی ہے. اور اس کے اوپر اقامہ کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوئے بھی ہیں, اور پی ایم ایل این بڑے اس سے پراؤڈلی کہتی ہے کہ جی ہمیں تو پاناما پہ نہیں, ہمیں تو اقامہ کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے نااہل کیا. تو اس کے اوپر تو انتہائی امبیرسمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر اور آپ اقامہ ہولڈر کسی اور کے ملک کے اندر, تو آپ کو تو زیادہ, کیونکہ آپ کی لائلٹی پھر کس ملک کے ساتھ ہے. دوسرے ممالک میں جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, آسٹریلین پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, کینبرا میں آسٹریلین پارلیمنٹ سب سے زیادہ پیسے کماتی ہے, تمام سٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کیسے آتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کیسے بنتی ہے. انفیکٹ پارلیمنٹ کے باہر جو انہوں نے نیچے زمین کے اوپر ایک پراپر پینٹنگ آبرجینس کی بنائی ہوئی ہے, یو واک آن, آپ لوگ اس کے اوپر چل کے آتے ہیں اور وہ لوگوں کو میسج دے دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ کے جو پارلیمنٹری یہ آپ کے آگے جواب دہ ہیں. اگر فار ایگزامپل somebody feels کہ فورن, یہ بالکل یہ میں ایگری کرتی ہوں کہ جہاں پہ کسی کی ایکسیس نہ ہو اور وہاں پہ اگر کسی کے انٹینشنز بیڈ ہوں اور آپ اس کو لیک کرنا چاہتے ہو یا انٹیگریٹی کا سوال ہو, تو اس کے اوپر ضرور کسی کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کا مقصد یہ کہ وہ فیمس ہو جائے اور اس کو اتنا بڑا اچھا اینکر ندیم ملک بھی شو میں لے لے, آئی تھنک تو مقصد تو ان کا پورا ہو گیا, دے آر ہیپی. سو ہم اس کو آئی تھنک ملک کے بڑے اہم سیاستدان خصوصاً حکومتی وزراء ایک خاتون کے حوالے سے ان کے قصے سوشل میڈیا پر زوروں سے چل رہے ہیں. ٹک ٹاک گرل کی اہم شخصیات تک رسائی اور پھر ان کے ذریعے سے حساس اور اہم عمارتوں اور دفاتر تک ان کی رسائی نے کئی سوالیہ نشان پیدا کر دیے. یعنی وزراء کی اس خاتون کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو کے ویڈیو ثبوت بھی میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ ایک خاتون نے بہت سے وفاقی وزراء کو گھما کر رکھ دیا. بظاہر یہی لگتا ہے کہ چونکہ خاتون ٹک ٹاک سے شہرت یافتہ ہیں اور ان کے لاکھوں فینز ہیں, اسی لیے اہم شخصیات تک ان کی رسائی یا ان کا پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ان کا ٹارگٹ
حکومتی وزراء اور حکومتی اہم شخصیات لگتی ہیں. اسی سے سوال بھی گردش کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں اس خاتون کی رسائی اہم قومی معاملات یا رازداری کے معاملات تک تو نہیں ہوگی. تو ابھی تک تو لوگ اسے نجی معاملات سمجھ کر تفریح لے رہے تھے، لیکن پچھلے چند دنوں سے تصاویر اور ویڈیو کی تعداد اچھی خاصی ہوگی، بڑھ گئی ہے، تو اس کو یقینی طور پر سیریس لیا جانا چاہیے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے حوالے سے تو پے در پہ بہت سے خطرناک دعوے کیے جا رہے ہیں، جس پر پی ٹی آئی کے لوگ اب شیخ رشید پہ سیکھ پائے اور وہ ان سے وزارت واپس لینے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے خواتین سے ویڈیو کال پر گفتگو اور اس کا پھر وائرل ہو جانا وہ کئی اہم سوال اٹھا رہا ہے. اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ حسن اتفاق ہے یا کفایت شہری مہم کا حصہ ہے کہ بیشتر حکومتی اراکین کا صرف ایک ہی خاتون پر انحصار ہے اور انہیں کی ویڈیو اور تصاویر شیئر ہو رہی ہیں، جو اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں سمجھا جا رہا. وزیر اعظم شامی گفتگو کر رہے ہیں نقطہ نظر میں، اور ان کے نزدیک نیب کا ترمیمی آرڈیننس بڑا بالکل درست ہے. کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعظم شامی صاحب؟ ان کا نقطہ نظر سنتے ہیں پھر اس سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی قیامت برپا نہیں ہو گئی. اس ساری صورتحال میں جو اپوزیشن کی تنقید آپ نے سنی، اس میں کتنا وزن تھا؟ ماسوہ اس کے کہ بظاہر تنقید اس میں کوئی وزن نہیں ہے. ہمارے جو اخبار میڈیا کے دوست ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی، اور جو سنجیدہ بات کرنے بابر ستار صاحب ہیں، ہماری وہ ریما عمر ہے، قانون دان ہے، اور بڑی جچی تلی بات کی. دیکھیے ابھی مزید ترمیمات کی ضرورت ہے نیب کے قانون میں. وہاں نیب کا ملزم جو ہے اس کو ضمانت کا حق نہیں ہے. سپریم کورٹ بھی ریمارکس دے چکی ہے کہ بھئی آپ اس کو ضمانت کا حق دیجئے، احتساب عدالت کو یہ اختیار دیجئے کہ وہ ضمانت لے سکے. تو اور اس میں ریمانڈ جتنا ہے 90 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے لوگ. اور پھر یہ جس طریقے سے نیب کے چیئرمین کی ثوابدید ہے، جس کو جب چاہے پکڑ لے، جب چاہے اس کو ریفرنس بنا دے، ریفرنس بنانے سے پہلے پکڑ لے، انکوائری کے درمیان پکڑ لے. یہ بعض چیزوں کے اوپر مزید ضرورت ہے ترمیمات کی، لیکن یہ تو نہیں ہوتی. میں نے مریم اورنگزیب سے بھی کہا، میں نے کہا بھئی آپ تو یہ ترمیم جو ہو گئی ہے اس کو آپ کیسے تنقید کا نشانہ بنا رہی؟ یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے. یہی تنقید تو کر رہے تھے اوور دی ایئرز کہ نیب قانون میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اگر یہ ادھوری ترمیم ہے آپ مزید ترمیمات پیش کیجئے، منوا لیجئے. آج پھر دوست عاشق عوان بھی یہ دیکھیے. اور دیکھیے مریم جو ہے ہماری، وہ آج تو ماشاءاللہ بڑے ایک جوش و جذبے سے بولتی ہے. آج تو مجھے بڑا متاثر کیا احسن اقبال کی گرفتاری پر جو انہوں نے گفتگو کی تھی، بڑی متاثر کن تھی. لیکن آپ کو اب آج ہمارے زبیر صاحب جو ہیں گورنر سندھ کے سابق، اسد عمر صاحب کے برادر محترم اور ہمارے بھی برادر محترم، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو زلفی بخاری کے لیے آ گیا. اور بھائی خدا کے لیے سنجیدگی اپنا لیجئے، جو کام اچھے ہو رہے ہیں ان کی تعریف کیجئے. یہ بڑی ریلیف مل گئی ہے بزنس مین کو، سرکاری افسروں کو، اور دوسرے منصبداروں کو بھی ملے گی. اور مزید یہ تاثر کیوں پھیل رہا ہے؟ مزید تبدیلی کے لیے کوشش کیجئے. نیب جو ہے، لوگ بغیر پڑھے ہنگامہ کرتے. ایک تو آپ کا میڈیا دیکھیے، وہ پڑھا ہی نہیں ہے، اس میں وہ چیزیں ڈال دی. میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں نا کہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ تاثر کیوں. دیکھیں سوال نیب آرڈیننس میں ترامیم کا نہیں ہے بلکہ آرڈیننس کی ٹائمنگ کا ہے. نیب کے قوانین میں ترمیم پر کسی کو اعتراض نہیں، نہ اختیارات کم کرنے پر کوئی تشویش ہے. میڈیا تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ نیب میں کے جو قوانین ہیں وہ بہت سے قوانین ایسے جو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن اب جو نیب آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس میں جو ترامیم کی گئی ہے اس میں تنقید کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ چیئرمین نیب بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ معلم جبہ، بی آر ٹی کیس اور دیگر کیس، بہت سارے کیس ایسے ہیں جن پر نیب ہاتھ ڈالنے والی ہے. چیئرمین نیب ہواؤں کا رخ بدلنے کی بات بھی کر رہے تھے، جو شاید اس بات کا اشارہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب حکومتی لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا. اور پھر یہ ترمیمی آرڈیننس آ گیا. تو اصل مسئلہ اس کی ٹائمنگ کا ہے. میڈیا یا اپوزیشن یا باقی جو بھی لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بدنیتی کا عنصر نظر آتا ہے. ہڑبڑ مچی، اچانک کیا گیا، جسے عدالتی زبان میں میلا فائڈی کہتے ہیں. نیب قوانین میں تو بہت پہلے ترامیم ہو جانا چاہیے تھی
اور سب سے اہم مسئلہ ابھی بھی موجود ہے ریمانڈ اور ضمانتوں کے حوالے سے قوانین کی تبدیلی کا ہے. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا شاید تنقید کر رہا ہے, انہوں نے نیب آرڈیننس پڑھا نہیں, پڑھا سب نہیں ہے, لیکن وہ کام جس میں بدنیتی شامل ہو اس پر تنقید تو بنتی ہے اور سوال بھی اٹھایا جاتا ہے. اگر نیب نے بلین ٹری میں 462 ارب کی کرپشن تلاش کی ہے اور جب نیب کی باری آئی ہے تو پھر نیب کے پر ہی کاٹ دیں گے, اس لیے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.